اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الانسان، فرمایا اے حضرت انسان، ما غرکا، فرمایا وہ کون سی چیز ہے جو تجھے دھوکہ دیے ہوئے ہے، جو تجھے دور کیے ہوئے ہے، بربک الکریم، اپنے اس رب سے جو بڑا مہربان، بڑا کرم والا اور بڑا فضل والا ہے۔ فرمایا چاہیے تو یہ تھا کہ جس رب نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، جس رب نے تمہیں زندگی کی نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، جس رب نے قدم قدم پہ تم پہ اپنا خاص فضل اور اپنی خاص مہربانی فرمائی ہے، چاہیے یہ تھا کہ تو بالکل اسی کے قریب رہتا، اس کی رحمت کے جوار میں رہتا، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہوا ہے؟ کیونکہ کام تو من مانیاں کے کر رہا ہے، مرضی کے کام کر رہا ہے، اور دھوکے اس میں پڑا ہوا ہے کہ جنت میں چلا جائے گا، حالانکہ اللہ نے جنت اور جہنم کے دونوں راستے وعدے کر دیے۔ فرمایا تو چاہتا یہ ہے کہ دنیا میں مرضی سے رہے اور آخرت میں تجھے عزت بھی ملے۔ فرمایا ہم نے نافرمانوں کے لیے اور ہم نے کافروں کے لیے آخرت وعدے کر دی، انہوں نے کس طرف جانا ہے؟ اس وجہ سے فرمایا رب کے بارے میں دھوکے میں نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا معیار دے دیا ہوا ہے، آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا نصاب دے دیا ہوا ہے۔ پہلے سپارے کے ابتدا میں ہی فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ پھر آگے بتایا ہے متقی ہوتا کون ہے، فرمایا وہ بن دیکھے مانتا ہے اللہ کو۔ ہم کتنا سارا بن دیکھے مانتے ہیں اللہ کو؟ اگر بن دیکھ کے بندہ مانتا ہوتا، یقین کامل ہوتا، تو پھر گناہ کے قریب جاتا، پھر بے حیائی کے قریب جاتا، پھر برائی کے قریب جاتا۔ جسے پتا ہو کہ اللہ شاہ رگ سے قریب تشریف فرما ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، بھائی جس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہو اس کا کردار ایسا ہی کردار ہوتا ہے جیسا کردار ہم لیے بیٹھے ہیں۔ اس لیے فرمایا اپنے اللہ کے بارے میں وہ بڑے فضل اور کرم والا ہے، پر دھوکے میں نہ رہنا۔ اگر اس کے محبوب کی سنت کے خلاف جاؤ گے تو فرمایا پھر قبر و حشر میں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ اس وجہ سے دھوکے والی زندگی نہ گزاریں، فرما برداری والی زندگی گزاریں، پھر تمہیں عزت نصیب ہوگی۔ تو فرمایا وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا اپنے رب کے بارے میں؟ اور رب وہ عظمتوں والا، اللہ وہ جو خالقا، جس نے تمہیں تخلیق فرمایا ہے، تم کچھ بھی نہ تھے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، فرمایا تم تو کچھ بھی نہ تھے، فاحیاکم، وہ ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی اور زندگی کی نعمتیں عطا فرمائی۔ فرمایا جس نے تخلیق عطا فرمائی وہ عزت والا ہے، فسواکا، اور پھر اس نے بالترتیب تمہیں بالکل برابر اس نے تخلیق فرمایا، تمہارے اعضاء کو برابر کر دیا، اور اعضاء کو برابر کرنے کے ساتھ ساتھ فعدلک، اور اس نے بے ترتیب ان میں بڑھوتری کا سلسلہ بھی رکھا کہ بچپن میں اعضاء اور طرح تھے، لڑکپن میں اور طرح کی مضبوطی آ گئی، جوانی میں سلسلہ اور طرح کا ہو گیا، اور جب جوانی سے اوپر نکلا تو پھر بندے کے اعضاء اور طرح کے ہو گئے۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہر لمحے انسانی وجود کے اندر بھی تبدیلیاں فرماتا رہتا ہے۔ تو فرمایا جس اللہ نے تمہیں تبدیلیوں کے اتنے مراحل سے گزارا ہے، اس کے بارے میں کیسے تم دھوکے میں پڑ سکتے ہو؟ اس وجہ سے اس دھوکے سے باہر نکلیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، فی ای صورت، جو صورت، فی ای صورت، جس صورت میں ما شاء، اس نے چاہا، جو صورت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے چاہی، فرمایا رکبک، اسی صورت کے اندر بندے کو ڈال دیا، وہی صورت بندے کو عطا کر دی۔ ایک اور مقام پہ بھی سورۃ نساء میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا اللہ تو وہی ہے جو رحم مادر کے اندر تمہیں تصویر اور صورت عطا فرماتا ہے،
اور صورت وہ عطا فرماتا ہے کیفا یشا، جیسے اس کی مرضی اور اس کی منشا ہوتی ہے۔ گویا یہ جو چہرے کی ٹکڑی ہے، یہ جو ہمارا چہرہ ہے، یہ جو ہماری صورت ہے، یہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ اس وجہ سے اپنی اس صورت کو، اپنے اس چہرے کو کبھی نہ بگاڑیں، اور نہ ہی کبھی کسی کے دوسرے بندے کے چہرے کا کوئی نام رکھیں، کسی کی شکل کے اوپر کوئی بات کریں، کیوں کہ یہ شکل خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اسے محفوظ رکھیں، اس سنت کو، اس شکل کو کوشش کریں کہ اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق اپنی شکلوں کو ڈال لیں، کیونکہ حضور کی صورت اللہ کی محبوب ترین صورت ہے۔ تو پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ تمام باتیں بیان فرمائیں کہ اس کے انعامات دیکھیں۔ حالانکہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو جسمانی طور پہ ہی معذور پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن میرے اللہ نے اگر ہمیں برابر برابر پیدا کیا ہے، ہمارے اعضاء سارے کے سارے سلامت بنائے ہیں، سارے کے سارے اعضاء کام کرنے والے بنائے ہیں، تو ہمیں کتنا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ کمی رکھ دی جاتی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھے۔ یہ اس کا فضل ہوا، اس نے ہمیں ٹھیک سلامت تخلیق فرمایا۔ یہ باتیں ارشاد فرما کے فرمایا کہ اللہ ہرگز نہیں، بلکہ حالت یہ ہے تو کذبونا، تم تو جھٹلاتے ہو، تم انکار کرتے ہو، بالدین، فرمایا اس بدلے کے دن کا، اس قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہو۔ کیسے انکار کرنے والے ہو؟ فرمایا میں اللہ تو عدل فرمانے والا ہوں، میں اللہ تو انصاف فرمانے والا ہوں، اور تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے کہ زندگی کا لمحہ لمحہ گناہ میں بسر کر رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو کہ اللہ فضل فرمائے گا اور جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا نہیں، میرا انصاف جو ہے، فرمایا وہ کمی کجی کو نہیں تولتا، وہ برابر برابر انصاف فرمایا کرتا ہے۔ جس کے جیسے اعمال ہوں گے، فرمایا ویسے اس بندے کی قبر اور اس بندے کی آخرت ہوگی۔ یہاں تک کہ کبھی اس نیت اور ارادے سے گناہ نہ کریں کہ بھائی جی توبہ کر لیں گے۔ کس نے توبہ کا دروازہ دیکھا ہے؟ کسے مہلت ملی ہے؟ پتہ نہیں کس قدم پہ بندے کی سانس اس دنیا سے نکل جانی ہے۔ یہ ہماری 8 نمبر گلی میں کل کا واقعہ ہے۔ اللہ کا ایک بندہ ٹھیک سلامت، اچھا خاصا، ابھی کوئی بہت زیادہ عمر بھی نہیں تھی، بس یہاں سے ڈیوٹی پہ گئے ہوئے تھے، کہیں پولیس میں کام کرتے تھے، ہلکا سا دل کی دھڑکن ادھر ادھر ہوئی اور بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور یہ ہمارے سامنے بے شمار ایسے واقعات نہیں ہوتے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، دل کی دھڑکن ادھر ادھر ہوتی ہے، بندہ چلا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، پتہ نہیں کب یہ سانس کی مالا ٹوٹ جانی ہے۔ اس وجہ سے کسی صورت اس وجہ سے گناہ نہ کریں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، نہیں، توبہ کو پہلے رکھیں، توبہ کو پہلے رکھیں۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ تم تو جھٹلا ہی رہے ہو۔ اور اگر کبھی صورت معاون کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، فرمایا کبھی دیکھا ہے اس بندے کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو غریبوں اور یتیموں کو ان کے حقوق پورے نہیں دیتا، ان کے حقوق نہیں دیتا ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ بے شک تمہارے اوپر لحافظین، فرمایا نگہبان فرشتے مقرر کیے گئے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں۔ اور وہ جو مقرر فرشتے ہیں، میرے اللہ نے فرمایا کرامن، وہ بڑی بزرگی والے ہیں، وہ بڑی بزرگی والے ہیں، کاتبین، اور فرمایا تمہارے ہر عمل کو وہ درج کرنے والے ہیں، ہر عمل کو لکھنے والے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے پھر رہے ہو، وہ تمہارے اعمال کے گواہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ہر عمل کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہر بول جو بندہ بولتا ہے اس کا ریکارڈ بھی رکھا جا رہا ہے۔ تو جب اتنے ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں تو پھر دھوکہ کس بات کا؟ اس وجہ سے دنیا سے نکلیں، اور اس دنیا کی پکڑ سے نکلیں، دنیا کی گندگیوں سے نکلیں، اور اپنے اللہ کے حضور رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی طرف لوٹ آئیں۔ اور اللہ کے دربار کی طرف لوٹنا یہی ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی کو چھوڑے اور اس کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
زندگی کا لمحہ لمحہ فرما برداری میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد